بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ انشاءاللہ آج اصول فقہ میں ہم قیاس کو پڑھیں گے اور قیاس کو سمجھیں گے، اور قیاس کا تعلق متفق علیہ ادلہ شرعیہ سے ہے، یعنی وہ ادلہ شرعیہ جن پر امام یعنی ائمہ کرام کا اتحاد ہے، اتفاق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اتحاد ہے، اتفاق ہے سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شرعی حکم کو جاننے کے لیے علماء کرام جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم قیاس کو بنیاد بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی چیز کا حکم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کا حکم واضح طور پر موجود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے ہمارے پاس، دنیا اس دور کی کوئی بھی چیز لے لیں آپ، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اگر موجود نہیں ہے، کیونکہ صریحتاً ہر چیز کے بارے میں قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، کنایتاً موجود ہے، تو اس کے حکم کو جاننے کے لیے ہم جب کسی اور چیز کی طرف نظر بڑھاتے ہیں کہ آیا کہ ہمیں اس کا جواب اس سے مل سکتا ہے، تو اس چیز کا نام قیاس ہے۔ اور علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ ہم کسی چیز کا حکم اس طرح سے لگا سکتے ہیں، ہم کسی چیز کا حکم اس طرح سے نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنے مرض میں تھے، آخری وقت میں تھے، تو انہوں نے اپنے مصلی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی امامت کے لیے انہیں متعین فرمایا تھا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے وصال ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اب ہمارا کوئی خلیفہ ہو، تو تمام صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد اپنا خلیفہ بنایا تھا، یعنی اپنے بعد معزز جانا تھا، تو ہم بھی انہیں معزز جان کر اپنا پہلا خلیفہ مقرر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا بہت ہنٹ ملی ہوگی کہ قیاس کسے کہتے ہیں، یعنی کسی بات کو دیکھتے ہوئے کسی دوسری چیز میں کسی چیز کا حکم لگانے کو قیاس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں، اس سے اور مزید سمجھ آ جائے گا کہ قیاس کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، علت کے مشترک ہونے کی بنا پر غیر منصوص واقعے یعنی فرع میں منصوص صورت یعنی اصل کا حکم لگانے کو قیاس کہتے ہیں۔ اس طرح قیاس کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزوں میں، یعنی جس چیز پر حکم لگایا جا رہا ہے اس میں اور جس چیز سے حکم لگایا جا رہا ہے اس میں، دونوں چیزوں میں کیا چیز سملر ہوگی، کیا چیز ایک جیسی ہوگی؟ علت۔ ٹھیک ہے، دونوں چیزوں میں ایک یہ چیز ہے اور ایک یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، اس کا حکم قرآن مجید میں موجود صراحتاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمیں چاہیے اس کا حکم، اس کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ آیا کہ ہمارے لیے اس کا استعمال جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ٹھیک، تو اب ہم کیسے پتہ کریں گے؟ ہم ان دونوں کی علت کے مشترک ہونے کی بنا پر، ٹھیک ہے، کسی ایسی چیز کو پکڑیں گے جس میں اس جیسی علت پائی جاتی ہو۔ اس جیسی علت جب پائی جاتی ہو تو ہم اس کا حکم، اس والے کا حکم اس چیز پر لگا دیں گے۔ صحیح ہے، اس کی مزید وضاحت انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ دیکھیں، غیر منصوص سے مراد وہ واقعہ ہے جو قرآن مجید میں مذکور نہیں ہے، اور منصوص سے مراد وہ واقعہ ہے جو نص میں مذکور ہے۔ ٹھیک ہے، تو غیر منصوص واقعے میں، یعنی جس کا حکم موجود نہیں ہے، اس واقعے میں اس چیز کا حکم لگانا جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، یہ قیاس کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز قیاس کہلاتی ہے۔ اصل کا حکم لگانے کو قیاس کہتے ہیں۔ اس طرح قیاس کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ قیاس کے کتنے ارکان ہوتے ہیں، کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 4 ارکان ہوتے ہیں، جیسے کہ اصل، فرع، حکم اور علت۔ اب کیا کیا ہیں یہ اصل؟ اصل سے مراد وہ صورت ہے جو صراحتاً کتاب و سنت میں مذکور ہو یا اجماع سے ثابت ہو۔ ٹھیک ہے، صراحتاً موجود ہو یعنی کتاب میں اس کا نام کے ساتھ ذکر آ جائے، یا سنت میں آ جائے، یا پھر اجماع کے ذریعے سے، مجتہدین کے اتفاق کے ذریعے سے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے مجتہدین کے نزدیک ثابت ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مقیس علیہ۔ کیا کہیں گے؟ مقیس علیہ۔ جیسے حرام، جائز وغیرہ، یعنی ہمیں پتہ چل جائے قرآن مجید سے کہ یہ فلاں چیز حرام ہے، جیسے ٹھیک ہے، حرمت علیکم المیتہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردار انسانوں پر حرام ہے۔ کسی چیز کے جائز ہونے کا پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی جو کچھ زمین میں اس کو مسخر کیا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں۔ تو اس طرح صراحتاً کسی چیز کا حکم ہو تو وہ تو کیا کہلاتا ہے؟ مقیس علیہ، یعنی جس کا حکم قرآن و سنت میں صراحتاً موجود ہے یا اجماع کے طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔
فرا سے مراد وہ واقعہ ہے جس کا نص میں صراحتاً ذکر نہیں ہے لیکن اس میں منصوص صورت کا حکم لگایا جائے، اس کا دوسرا نام مقیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا حکم یعنی فرا جو ہوگا اس کا ذکر قرآن مجید میں صراحتاً نام کے ساتھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ذکر اس کے بارے میں جو ہے منصوص صورت سے ہم حکم نکالیں گے، منصوص صورت سے ہم نکالیں گے کہ اس کا کیا حکم بنے گا۔ اسی طرح حکم فعل کا وہ وصف ہے جو نص میں مذکور ہوتا ہے اور غیر منصوص واقعے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ نص میں بہت ساری، جیسے ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی، حرمت علیکم المیتہ، یعنی تم پر حرام کیا گیا ہے میتہ یعنی مردار، تو اس میں حکم فعل کا وہ وصف ہے، یعنی فعل کا، کام کا وہ وصف ہے، وہ کوالٹی ہے جو نص میں مذکور ہوتی ہے۔ یعنی نص میں کیا بتایا گیا ہے کہ کیا یہ چیز حرمت علیکم المیتہ، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فعل کا وہ وصف جو نص میں مذکور ہوتا ہے اور غیر منصوص واقعے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ جیسے اس میں خنزیر مردار کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ آپ کے لیے میتہ ہے، یعنی یہ میتہ جو ہے وہ حرام ہے۔ اب کوئی ایسی چیز جو اسی کے حکم میں ہو، جو مردار ہو، تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہوگی، یہ جو ہے حرام ہوگی۔ تو غیر منصوص جو میتہ کا حکم تھا، میتہ جو ہے وہ منصوص تھا، یعنی پتہ تھا، نص میں موجود تھا۔ غیر منصوص کیا ہے، جس کا نص میں صراحتاً ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں حکم ہم نے جو لگایا ہے وہ حکم، یعنی فعل کا جو وصف پایا گیا وہ حکم ہے۔ اس کے بعد ہے کہ علت وہ خاص سبب ہے جس کی وجہ سے اصل میں کوئی خاص حکم لگایا جاتا ہے اور اس کو فرع تک متعدی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اصل علت یعنی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، جیسے خنزیر نہیں، دم میتہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے لیے حرام ہے، اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ وہ نجس ہے، اس وجہ سے حرام قرار دیا، یعنی وہ اس میں علت تھی کوئی نہ کوئی جس کی وجہ سے اسے کیا کہا گیا، حرام کہا گیا۔ تو علت وہ خاص سبب ہے جس کی وجہ سے اصل میں کوئی خاص حکم لگایا گیا ہے۔ اصل میں کوئی خاص حکم یعنی میتہ کے بارے میں لگایا گیا نا کہ حرام ہے، کسی خاص علت وجہ کی وجہ سے لگایا گیا تھا کہ وہ نجس ہے، تو اس حکم کو کسی اور چیز میں جو میتہ کے حکم میں ہے اس تک متعدی کیا جائے گا، تو یہ علت ہے، یہ وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس مثال سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا، جیسے مثلاً قرآن نے انگوری شراب یعنی خمر کو حرام قرار دیا ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے کھجور وغیرہ کی شراب بھی حرام قرار دی گئی ہے۔ قرآن نے ہمیں کس کا بتایا تھا، انگوری شراب کا، کہ یہ حرام ہے، ہم نے حکم نکالا کس چیز کا، کھجور کی شراب کا، کہ یہ بھی کیا ہوگا، حرام ہے۔ کیوں؟ دیکھیں تو خمر مقیس علیہ، اس میں کیا ہوا، انگوری شراب سے حکم لے رہے ہیں نا، اصل چیز کیا ہے، انگوری شراب، اس سے ہم نے حکم نکالا ہے تو یہ مقیس علیہ، جس کے بارے میں نکالا ہے یعنی کھجور وغیرہ کی شراب کے بارے میں، تو وہ کیا ہوا، مقیس ہوا، جس سے نکالیں گے وہ مقیس علیہ، جس کے لیے نکالیں گے وہ مقیس ہوگا، اور حرام ہونا حکم ہے۔ انگوری شراب کے بارے میں حرام ہونا کیا ہے، حکم ہے نا کہ تم پر حرام ہے، اور نشہ آور ہونا علت ہے، اور نشہ آور ہونا علت ہے، یعنی انگوری شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے کہ وہ نشہ آور ہے، جو دونوں شراب میں پائی جاتی ہے، کھجور کی شراب میں بھی پائی جاتی ہے اور انگوری شراب میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کھجور کی شراب کو انگور کی شراب پر قیاس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ دونوں میں آپس میں علت مشترک پائی جاتی ہے کہ انگوری شراب میں بھی نشہ ہے اور کھجوری شراب میں بھی نشہ ہے، لہٰذا انگوری شراب مقیس علیہ اور کھجوری شراب مقیس ہوگا، ٹھیک ہے، اور حکم کیا ہوگا دونوں کا، کہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اور علت کیا ہوگی کہ یہ نشہ آور ہے، ٹھیک ہے، جو دونوں شراب میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیر خوار بچے کے لیے عورت کے دودھ کو حلال قرار دیا ہے، جس کا ذکر خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کی علت نومولود بچے کی جان بچانا ہے، کیونکہ غذا ہی پر انسان کی بقا ممکن ہے۔ بعض دفعہ انسان کی زندگی بچانے کے لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ اس کو دوسرے انسان کا خون چڑھایا جائے، لہٰذا دودھ پر قیاس کرتے ہوئے ایسے مریض کو خون چڑھانا جائز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، عورت کے لیے یعنی عورت کا دودھ بچے کو پلانا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اگر کوئی اتنا لاغر ہو گیا ہے کہ اس کی جان جا سکتی ہے تو اس کا خون یعنی اس کو کسی دوسرے کا خون چڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی بات پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے کہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کسی اور انسان کا خون کسی دوسرے انسان کو بھی چڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ جائز ہے، کیونکہ جیسے دودھ انسان کا جز ہے اسی طرح خون بھی انسان کا جز ہے۔ دودھ مقیس علیہ ہے، خون مقیس ہے، جائز ہونا حکم ہے اور زندگی کا بچاؤ علت ہے، ٹھیک ہے۔ نومولود بچے کی زندگی بچانا، اگر اسے کھانا پینا یعنی دودھ نہ دیا جائے تو وہ اس کے مرنے کا خدشہ ہے۔
تو لہٰذا اس کی جان بچانے کے لیے ہم نے دودھ پلانے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ دودھ کیا ہوا؟ یہ مقیس علیہ ہوا، یعنی جس سے ہم نے حکم پکڑا ہے تو یہ مقیس علیہ ہوا، اور خون مقیس ہوا، یعنی خون پر ہم نے حکم لگایا نا کہ دودھ جائز ہے تو خون بھی جائز ہوگا، تو جس پر جائز کا حکم لگایا وہ مقیس ہے، اور جائز ہونا حکم ہے، یعنی دونوں چیزوں کا جائز ہونا حکم ہے، اور زندگی کا بچاؤ علت ہے۔ اس علت کی وجہ سے کہ دوسرے شخص کو خون چڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کی جان بچے، اسی دونوں چیزوں میں یہ علت پائی جا رہی تھی، اس لیے ہم نے اس کو دوسرے پر قیاس کیا ہے۔ اب حجیت کیا ہے؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ہم حجت کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں، یعنی یہ چیز جو ہے قرآن مجید سے یا پھر ہمیں جو ہے یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کے ذریعے سے ہم شرعی احکام کا استنباط کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا کہ قیاس کے حکم ہونے پر ائمہ اربعہ اور اکثر فقہاء متفق ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے قیاس کے جو ہے قیاس کے حجت ہونے پر، یعنی ایک پیمانہ ہونے پر ائمہ اربعہ چاروں امام جو ہیں ہمارے وہ بھی متفق ہیں، اور بہت سے فقہاء بھی متفق ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اکثر العلماء نے یہاں اعتبار سے قیاس مراد لیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نا فَاعْتَبِرُوا یعنی عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار اے عقل والوں، تو یہاں پر اعتبار سے مراد بہت سے علماء نے قیاس لیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قیاس کرو اے عقل والوں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی یعنی میرے بنائی ہوئی چیزوں میں ان پر غور کرو اور میرے وجود تک یعنی میرے وجود کو مانو۔ تو اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ یعنی غور کرو اے عقل والوں۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اجتہدوا برأیی، کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اجتہاد کروں گا، ٹھیک ہے۔ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے سفر پر لوگوں کو جو ہے دین کی طرف راغب کرنے، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو کیا کروں گا، اجتہاد کروں گا، یعنی میں جن چیزوں کے بارے میں نص میں موجود ہے، قرآن و سنت میں موجود ہے، جن کا حکم ان میں تو انہی کا حکم لاگو ہوگا، لیکن جس چیز میں قرآن و سنت میں صراحتاً حکم موجود نہیں ہے تو میں اپنی عقل و سمجھ سے اس کے بارے میں دوسری چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ ہے قبیلہ بنو قسم کی ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میرے والد فوت ہو گئے، ان کے اوپر حج فرض تھا، میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ان پر دین ہوتا تو کیا ادا کرتی؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا پھر ان کی طرف سے حج کرو، ٹھیک ہے۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، بنو قسم کی عورت ہے، کہتی ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ وہ جو ہے ظاہر ہے کہ ان کے پاس استطاعت ہوگی ان کی، کہ کہتی ہے کہ ان پر حج جو ہے وہ فرض تھا لیکن اب ان کی وفات ہو گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرض کی ادائیگی میت کی موت کے بعد بھی جو ہے اس کے وارثوں کو ادا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے ہیں کہ اگر دین ہوتا اس پر یعنی قرضہ ہوتا اس پر تو تم ادا کرتی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ادا کرتی، ٹھیک ہے، وہ بھی اہل علم ہوگی، اس کو معلوم ہوگا کہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب تم دین ادا کرتی تو تم اب حج بھی کرو، ان کی طرف سے تم حج کرو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ کو حق اللہ کو حق الناس پر قیاس فرمایا ہے، یعنی اللہ کے حق کو حج کرنا اللہ کا حق ہے نا، یعنی اللہ کے لیے ہم حج کرتے ہیں، اور حق الناس یعنی دین دینا، کسی کو قرض اس کا واپس کرنا، یہ حقوق الناس ہے، تو ہم نے حق اللہ کو حق الناس پر قیاس کیا ہے، یعنی حق الناس کا جو حکم بن رہا تھا وہ حکم ہم نے حق اللہ کے لیے لگائے ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے کہ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال صنعت اليوم یا رسول اللہ امر عظیم قبلت وانا صائم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارأیت لو مزمزت من الماء وانت صائم فقال لا باس، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صنعت اليوم میں نے بہت بڑا کام کر دیا، صنعت اليوم یا رسول اللہ امر عظیم یعنی آج کے دن میں نے بہت بڑا کام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قبلت وانا صائم، ٹھیک ہے، میں نے بوسہ دیا جبکہ میں روزہ دار تھا، فقالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ارأیت بھلا بتاؤ لو مزمزتا کہ اگر تم کلی کرو من المائی پانی سے وانتا صائم اس حال میں کہ روزے میں ہو، فقال لا باس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔
دراصل بات یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن روزے سے تھے اور انہوں نے اپنی زوجہ کو بوسہ دیا۔ اس پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا کام کر دیا آج کہ میں روزے کی حالت میں تھا اور اپنے زوجہ کو بوسہ دیا، تو اس پر کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جس طرح وضو کی جس طرح روزے کی حالت میں کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی طرح اس عمل سے روزہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ فقال لا باسا، یعنی کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا نا کہ اگر تم روزے کی حالت میں کلی کرو تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، یعنی روزے میں کلی کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسے کو کلی پر قیاس فرمایا، یعنی کلی کے حکم کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسے کے حوالے سے حکم دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ایک عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دیا اور یہ عدالت فاروقی میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعامل تھا کہ ایک کے بدلے میں 2 قتل کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے سوتیلے بیٹے کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور یہ معاملہ لے کر کہاں آئی ہیں؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شبہ ہو رہا تھا، یعنی یہ کنفیوژن ہو رہی تھی، یہ کشمکش ہو رہی تھی کہ قتل تو ایک بندے کا ہوا ہے، تو ایک بندے کے بدلے میں کیا 2 بندوں کو سزا دی جائے گی؟ انہیں یہ اشکال تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک اونٹ کی چوری میں 2 آدمی شریک ہو تو دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اسی طرح دونوں قتل کیے جانے چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ صحابی تھے، انہیں بھی جو ہے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے، یعنی مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس کا حکم مجھے نہ دیا گیا ہو، تو انہیں ڈر تھا اس بات کا، تعامل تھا اس بات کا کہ چوری تو ایک اونٹ کی ہوئی ہے لیکن میں جو ہے سزا 2 آدمیوں کو دوں تو کہیں میں یہ غلط تو نہیں کر رہا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر فرمایا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک اونٹ کی چوری 2 آدمیوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا دونوں کو سزا نہیں ملے گی؟ تو انہوں نے فرمایا ملے گی، کیونکہ اگرچہ وہ ایک اونٹ تھا تو لیکن دونوں آدمی برابر کے شریک تھے نا، تو ان دونوں کو سزا ملے گی۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو قتل کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کبریٰ کو نماز کی امامت صغریٰ پر قیاس کیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی جو خلافت تھی، یعنی اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے آخری وقت میں، تو انہوں نے اپنی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور یعنی انہیں امامت کا حکم دیا کہ آپ امامت کروائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد جو ہے حضرت تمام صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ اب کسی نہ کسی کو خلیفہ بنانا ہے، تو وہاں پر صحابہ کے درمیان یہ طے پایا کہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کہا تھا، لہٰذا ہم بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے منتخب کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے خلافت کبریٰ کو نماز کی امامت صغریٰ پر قیاس کیا ہے۔ ان علی قال رضینا للدنیانا من رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لدیننا فقد منا ابا بکر، ٹھیک ہے۔ یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں، مفہوماً میں بتا رہی ہوں کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمارے دین کے لیے چنا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو ہم اپنی دنیا کے لیے انہیں چنیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ بھی قیاس کے قائل تھے اور غیر منصوص واقعات میں منصوص مسائل سے مماثلت کی بنا پر اس طرح کا حکم لگایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا کرتے تھے کہ اگر کسی چیز کا حکم قرآن و سنت میں صراحتاً موجود نہیں ہے لیکن اس کی جو ہے احتیاج ہے کہ ہمیں اس کا حکم کوئی نہ کوئی چاہیے، تو اس پر کیا کرتے تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جس چیز کا حکم پہلے سے موجود ہے اس کا حکم جو ہے کسی ایسے واقعے میں جس کا حکم موجود نہیں ہے لگا لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔